فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب بھی کہیں وعد و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی آپ کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، پہلے آپ یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نکاح کی تقریب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں زور سے، کہیں آہستہ سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس خطبہ نکاح کو اپنی زندگی کا دستور و منشور متعین کر لے اور اسی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا چاہے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے معافی اور مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ اللہ ہی نے بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے ہدایت کے راستے پر لگا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے قرار کرنے کے نتیجے میں غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کے قائم کرنے کی تاکید کی ہے۔ پھر انسان دنیا میں کیسے آیا اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ نے عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا، کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت کریمہ سورہ احزاب کی پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار ایمان کے دعوے داروں اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا کہ سچ بولنے کے نتیجے میں اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی بجا لاتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارا خطبہ سنا ہوگا، آہستہ اور زور سے یا بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر، لیکن مفہوم عام طور سے بیان کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جبکہ ایک دعوت ایک پیغام ہے، میں نے مناسب سمجھا اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 1 سے 1.5 منٹ آپ کا اور چاہیے۔ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ انسان کو معمولی تکلیف پہنچتی ہے، راستہ چلتے ہوئے ٹھیس لگ جائے، تلوا میں کانٹا چبھ جائے، انسان اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو انسان بھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے، اس موقع پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دینا کیا معنی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کا مسئلہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دو اور تمہارے خوشی میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھو۔ اسی خطبہ مسنونہ کی آیت میں یہ بات بھی آپ نے سنی ہے
کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی اور پکی بات بولا کرو، باوزن بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں نکاح کے وقت میں دلہا سے کہا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا۔ دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے اب کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جب تم کہو گے میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوگی۔ ذمہ داری کیا ہے؟ جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت لازمی ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو کہ میں نے قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان تنہائی میں اسے فراموش کر جاتا، بھول جاتا، تو اللہ اس سے پہلے کی آدمی یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے جہاں شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہاں ہر ایک کو موت یاد دلائی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر لاابالی پن کی تم نے زندگی گزاری ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر میرے ہی پاس آؤ گے، حساب چکانا پڑ جائے گا۔ اس مناسبت سے قرآنی آیات کو، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بطور خاص اس خطبہ میں جو پیغام دیا گیا، انسان اپنے ایمان کی تجدید کر لے، اگر کچھ گھٹالہ ہو گیا، کچھ کمی بیشی ہو گئی، اس کا ازالہ کر لے، اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال کر لے، خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مٹنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے۔ ہر انسان کہتا ہے سب سے بہتر بات کتاب اللہ ہے، لیکن عملی زندگی میں چیز دکھتی نہیں ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ طریقہ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم رسم و رواج کی پابندیاں کرتے ہیں، جبکہ خطبہ کے ذریعے ہمیں سنایا جاتا کہ دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی شروعات ایجاد و بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، انہی میں سے ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عام طور سے دیکھا جاتا جب نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو دلہا سے کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو گیا السلام علیکم۔ بے آنے والا سلام کرتا ہے، جانے والا سلام کرتا ہے، بیچ میں اٹھ کر سلام کرنا کیا معنی ہے؟ انشاءاللہ بچے سلام کرنے کے لیے اٹھے گا نہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہم ان کے پاس پہنچیں گے، انہیں مبارکبادی کی وہ دعا دیں گے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے، برکت کی مسلح دھار بارش برسا دے، خیر اور دین کے معاملات میں تم دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو یہ دعا دی تھی۔ آج بھی اسی دعا کو تبرک سمجھتے ہوئے کہ دعا اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے، ہم بھی اس دعا کو انجام دیں گے، اپنی زبان سے ادا کریں گے، تو اللہ اس کی برکت سے خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے اللہ جو بھی نکاح پڑھائے جا رہا ہے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جو جگہ دیں، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق رضا نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ جناب محمد توفیق خان صاحب آئیے، قریب آئیے۔ جناب مسلم خان صاحب ماشاءاللہ۔ جناب محمد شہاب الدین خان صاحب ماشاءاللہ۔ لڑکا کا نام ہے محمد تقی امام خان، ان کے والد کا نام ہے محمد علاء الدین خان، لڑکی کا نام ہے ناہدہ خان، ان کے والد کا نام محمد توفیق خان۔ وکیل میں ہے جناب محمد توفیق خان، ان کے والد کا نام ہے شفیق خان مرحوم۔
ایک گواہ ہے مسلم خان، ان کے والد کا نام ہے اکبر خان مرحوم۔ دوسرے گواہ ہے محمد شہاب الدین خان، ان کے والد کا نام ہے شمس الدین خان مرحوم۔ مہر ہے 50,000 روپے۔ ابھی دو کی بات عزیزہ ناہدہ خان بنت محمد توفیق خان سلمہ، جناب محمد توفیق خان صاحب کی وکالت میں اور جناب مسلم خان اور جناب محمد شہاب الدین خان صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے 50,000 روپے مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں ناہدہ خان کو میں نے دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جی زور سے کہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلادار بارش برسائے اور خیر دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھے۔ آمین۔ چلیے ماشاءاللہ مبارکبادی دیجئے اور کیا کام کرنا کرائیے۔ لیکن ہم ایسے ٹیڑھا کر دیا، لمبا کر دیا۔